حج کے بنیادی رکن دو ہیں، ایک میدان عرفات کی حاضری اور ایک طواف زیارت۔ تو یہ دو رکن اعظم ہیں، بڑے رکن یہ ہیں۔ تو طواف زیارت کے لیے حضور 10 کو ہی تشریف لے گئے اور آقا سواری پہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے حضور نے سواری پہ ہی طواف فرمایا۔ سواری پہ طواف فرمانے کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بلکہ ارشاد بھی فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، تم دوبارہ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اور اس واقعہ کے 81 دن بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ تو گویا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لوگوں کو سکھانے کے لیے اونٹنی پہ سوار ہو کر کے حج کے مناسک ادا کیے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں اور حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لیں۔ تو یہاں طواف بھی حضور نے اونٹنی پر بیٹھ کر کے کیا، اور پھر اس کے بعد آقا کریم نے مقام ابراہیم کے پاس اونٹنی کو بٹھایا اور آقا کریم نے 2 نفل ادا کیے، طواف کی 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر حضور چاہے زمزم پہ تشریف لائے، اور چاہے زمزم پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے دیگر لوگ جو پانی حاجیوں کو پلا رہے تھے ان سے فرمایا کہ مجھے زمزم دو، تو انہوں نے حضور کو زمزم دیا، تو حضور نے کھڑے ہو کر کے آب زمزم پیا، اور حضور کا بچا ہوا زمزم حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب ان کو ڈول نکالتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے اور لوگ اس کو حج کا حصہ بنا لیں گے، تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود اتروں اور ڈول میں خود نکالوں، لیکن چونکہ اگر حضور اترتے اور ڈول نکالتے تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے سارے صحابہ اس عمل کو اختیار کرتے تو کنویں پر کتنا رش ہو جاتا اور کتنی مشقت ہو جاتی، اور پھر اس وقت تو جو ہے وہ صحابہ کی تعداد اتنی نہیں تھی، اور اب 40 لاکھ حجاج کرام اگر خود ڈول نکال کر کے چاہے زمزم سے پانی لیتے تو پھر کیا وہاں منظر ہوتا اور کیا واقعات رونما ہوتے۔ تو محبوب کی نگاہ آنے والے سارے مناظر کو دیکھ رہی تھی، تو فرمایا کہ میری آرزو ہے لیکن میں ایسا اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ اور مشکل میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آقا کریم واپس منا میں تشریف لے آئے۔ حضور نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی یا منا میں پڑھی، زیادہ روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضور نے واپس منا میں آ کے نماز ظہر ادا کی، اور آقا کریم علیہ السلام نے وہاں آ کر اونٹنی پر سوار ہو کر کے لوگوں کو سوال و جواب کا موقع دیا، چونکہ یہ موقع تھا آخری اور لوگوں کو سیکھنا تھا، تو لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک شخص نے کہا حضور میں نے جو ہے وہ قربانی سے قبل سر مڈا لیا ہے اور میں اس بات کو جانتا نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو ایک نے عرض کی کہ حضور میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے تو میں اس بات کو جانتا نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ تو علماء نے اس لیے کہا کہ جو شخص جانتا نہ ہو اس سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جائیں تو اس کو معافی ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے ہوئے ایسے کرے تو اس کے اوپر دم پڑے گا۔ تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ دن منا میں گزارا اور رات بھی منا میں گزاری۔ کچھ وقت کے لیے حضور دوبارہ حرم میں تشریف لے گئے، اور وہ چونکہ ازواج نے ابھی طواف زیارت نہیں کیا تھا تو ان کے ساتھ حضور تشریف لے گئے، اور پھر واپس آ کر منا میں حضور نے شب گزاری، اگلے دن رمی فرمائی، اور پھر رات کو حضور نے یہیں قیام فرمایا۔ تھوڑے وقت کے لیے حضور حرم میں تشریف لے جاتے، پھر اگلا دن، پھر شب، پھر اگلا دن، 3 راتیں، اور یہ دن اللہ کے محبوب نے یہاں گزارے۔ اور پھر رمی کو مکمل کرنے کے بعد حضور واپس مکے کی جانب روانہ ہوئے۔